والا بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، اور اپنے حکم سے اپنی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ میرا رب کی قرآن کی آیت اگلے دو قرآن کی آیت کے دو جزء اعلان کر رہے ہیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے میرے مکی محبوب میرے سویا، میں نے آپ کو سراج روشنی بنا کے بھیجا ہے، آپ کو تو چمکا کے بھیجا ہے۔ او میرے لجپال نبی، جو تم سے مل جائے گا میں رب فرماتا ہوں اسے بھی چمکا دو، اسے بھی چمکا دوں گا۔ میرے سرکار بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کی نظر جب اس قرآن کی آیت پہ پڑی، پکار اٹھے، صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باران نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باران نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا، آیا ہے تارا نور کا۔ میرے نبی سے پیار کرنے والوں، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے، اس رب قدیر نے ہمیں جس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے وہ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے۔ کیا ہے؟ وہ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے۔ میرے آقا کہ کلمہ پڑھنے والوں، اور یہ آج جو ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں نا، یہاں یہ ذکر ہم آج صرف ہم ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ 1450 برس کے بعد ہم یہ ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے نہیں، پرچار شروع ہو گیا۔ دنیا کا سب سے پہلا انسان، دنیا کا سب سے پہلا بشر، دنیا کا سب سے پہلا خاکی، دنیا میں آنے والا سب سے پہلا اللہ کا نبی جناب آدم علیہ السلام آئے، آ کے کہتے ہیں لوگوں اللہ کا آخری نبی محمد رسول اللہ آنے والے، جناب شیش آئے بولے اللہ کا نبی آنے والا ہے، حضرت ابراہیم آئے بولے اللہ کا نبی آنے والا، جناب حضرت سلیمان، زکریا، یحییٰ، موسیٰ، حضرت دانیال، جناب ایوب، جناب سلیمان، اللہ کے کم و بیش 1,24,000 2,24,000 انبیاء اور رسول آئے، ہر ایک نبی کی زبانیں معجزے والی زبان پہ تھا، اللہ کا آخری نبی محمد رسول اللہ آنے والے ہیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ کون ہے سب سے بڑا؟ کون ہے سب سے بڑا؟ آپ بولیے اللہ۔ کون ہے؟ میں کہوں گا کون، آپ کو بولنا ہے کیا؟ میں کہوں گا کون، آپ کو بولنا ہے؟ آسمان کو بنانے والا۔ دیکھیے قریشی تقریریں آپ روز سنتے رہتے ہوں گے، مگر جہاں سے اسٹارٹ ہے دنیا کی وہاں سے لے کے چل رہا ہوں آپ کو۔ جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے وہاں سے لے کے چل رہا ہوں۔ جی آپ بول دے یا رسول اللہ۔ آسمان کو بنانے والا، زمین کا فرش بنانے والا، آسمان پہ سورج کو چمکانے والا، چاند کو دن و رات کو بنانے والا، ماں کے پیٹ میں تصویر گری کرنے والا، موت و حیات دینے والا، زندگی و موت کو دینے والا، جانوروں کو پیدا کرنے والا، پانی برسانے والا، پانی برسانے والا، ہوا چلانے والا، ہمیں روزی دینے والا، کون ہے لوگوں کون ہے؟ آئیے ہمیں کہنا پڑے گا کائنات کو بنانے والا اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو پھر اس کی پاکی بیان کرنا ہے کہ اللہ ہو، 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 یہ زمین جب نہ تھی آسمان
میرے آقا سید کونین کی یہ گنبد خضرا کانفرنس میں آنے والوں میرے آقا سید کونین کو اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا. نہ میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی زمینوں میں, نہ مصطفیٰ کی طرح کوئی آسمانوں میں, نہ اللہ کی آسمانی مخلوق میں میرے تیرے نبی کی طرح کوئی ہے, نہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں تیرے میرے نبی کی طرح کوئی ہے. ہوتا بھی کیسے اللہ نے بنایا ہی نہیں, جب بنایا نہیں تو پھر ہمیں صدا لگانیا تو ساتھ دو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, اب ساتھ دو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں آنے والوں میرے نبی کونین کی ولادت کے وہ پاک پوتر وہ لمحات سنو. میرے آقا سید کونین کی پیاری والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب آمنہ فرماتی مجھ سے کہا گیا کہ حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا ہے تو جی لگا کے بہت یا رسول اللہ, محفل امام حسین کی ہو, محفل کسی اللہ کے ولی کی ہو, محفل چاہے سرکاروں سے پاک کی ہو, ذکر تو اصل میں خالق کائنات کے محبوب کا ہونا ہے. اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ. میرے نبی کی پیاری ماں جی آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین ہم مومنوں کی ماں میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں میرا لال میرا لجپال میرا سونا میرا مکی میرا مدنی میرا لجپال محمد میرے شکم میں آئے. جس رات میرا لال میرے شکم میں آیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں حمل سے ہو گئی ہوں, مجھے پتہ نہیں چلا. میں نے کہا نبی کی ماں جی آپ فرماتی مجھے پتہ نہیں چلا میں حمل سے ہوں. حالانکہ حالات یہ ہوتے دنیا کا یہ تو ماحول ہے, یہ تو فطرتی تقاضا ہے. ہر عورت جب حمل سے پریگننٹی کا عالم ہوتا ہے تو ہر عورت پریشان ہو جاتی ہے, عجب عجب طریقے کی پریشانیاں اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ فرماتی ہیں مجھے پتہ نہیں چلا. پھر آپ کو کیسے کچھ تو پتہ چلا ہوگا, آپ حمل سے ہو گئی کیونکہ بیان آپ ہی کر رہی ہے. آپ فرماتی ہیں ویسے تو مجھے دنیا کے اعتبار سے پتہ نہیں چلا, مگر میرے خواب میں جب پہلا مہینہ گزرا میرے خواب میں اللہ کا سب سے پہلا نبی دنیا میں آنے والا, سب سے پہلا بشر, سب سے پہلا خاکی جناب آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں آمنہ تمہیں مبارک ہو, تم نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو. جناب حضرت شیس علیہ السلام دوسرے مہینے میں آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں آمنہ تمہیں مبارک ہو, تم نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہو. تیسرے مہینے اللہ کا پاک پیغمبر جناب نوح نجی اللہ ہے, بولے او نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو, تم نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہو. اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے, بولے نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو, تم نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہو. پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے, آخری مہینے میں اللہ کا پاک پیغمبر عیسیٰ روح اللہ ہے. سبحان اللہ, اللہ کا پاک پیغمبر آخری مہینے میں عیسیٰ روح اللہ ہے. بولے نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو, تم نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہو. اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے اتنے نبی میرے نبی کی آمد پہ آمنہ کو خوشخبری دینے آئے, مبارکبادیاں دینے آئے. جب اللہ کے نبی
میرے آقا کی پیدائش پہ آمنہ طیبہ طاہرہ کو مبارکبادیاں دینے اللہ کے نبی آئے تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم اپنے نبی کی ماں پہ سلام پہ سلام پیش کریں. آئیے میرے ساتھ ہو جائے. وہ سلامت تجھے پہ بھی آمنہ, بولیے سبحان اللہ. وہ سلامت تجھے پہ بھی آمنہ, تیرے لال پر بھی درود ہو, تیری گود کتنی عظیم ہے, تیری گود کتنی عظیم ہے, میرے جسے ماں ہے تمام ہے. میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہے میرا لال میرا لجپال مکمل 9 مہینے میرے شکم میں رہے, کبھی مجھے تکلیف کا سامنا کرنا نہیں پڑا ہے. آپ فرماتی ہیں 9 مہینے میرا لال میرے شکم میں رہے مگر کبھی مجھے تکلیف کا سامنا نہیں کرنے پڑا. یہ تو فطرتی ماحول ہے, سارے دن پریشانیاں, سر میں درد پیٹ میں درد, کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے. آپ فرماتی ہیں او میرے لجپال, میرے بیٹے کے غلام, میرے بیٹے کے امتی عارف رضا قریشی, تم نے اللہ کی مقدس کتاب نہیں پڑھی. اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ فرماتا ہے او میرے لجپال محمد, میں نے تمہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. وہ جو رحمت بن کے آتا ہے وہ پریشانیاں نہیں دیتا ہے. میرے آقا کی والدہ آپ فرماتی 9 مہینے مکمل حمل سے رہی, کبھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں آیا. 9 مہینے مکمل ہونے کے بعد میں آخری مہینہ وہ بھڑیا وہ ساتھ وہ پاک وہ پوتر دن آ گیا جب میرے لال کی پیدائش ہونے والی تھی. بولیے جی لگا تو سبحان اللہ, مزہ آئے گا آپ کو, باہر آئیں گے جی لگا کے طرف بولیے یا رسول اللہ. آمنہ فرماتی ہیں میری لال کا وہ وقت آ گیا کہ دنیا میں آنے والے ہیں, میرے محمد میرا لجپال دنیا میں آنے والا ہے, آخری نبی سید الانبیاء نبی الانبیاء آنے والے ہیں. میرے نبی کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی, اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے تیرے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو. اتنی بڑی بات ہے یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, یہ کلمہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں نے پڑھا ہے. اور کتنے نبی ایسے ہیں جنہوں نے تیرے میرے نبی کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے. اور کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے تیرے میرے نبی کا جلسہ نہ کیا ہو, جس نے تیرے میرے نبی کا ذکر نہ کیا. اسی لجپال محمد کا دنیا میں آنے کا ظہور ہونے کا وقت آ گیا ہے. آپ فرماتی ہیں وہ رات آئی جسے اللہ کریم نے جس رات کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ نے جس رات کو بڑی فضیلت عطا فرمائی اس لیے کہ اس رات میں کائنات کا رکھوالا, کائنات کا مالک آنے والا ہے. میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی میرا لال آیا تو رات جا رہی تھی دن آ رہا. کیا کہہ رہی ہیں آپ فرماتی کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا. آپ لوگ کے ساتھ سننے بہت محنت نہیں کر رہا ہوں, شاید آپ سے اگر پہلی ملاقات نہ ہوتی تو پھر بونس مار جا پڑتا ہے. جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ, ابتدائے عشق ہے ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ. موین بھائی سیٹی اب تک مارنا ختم نہیں کر پا رہا. ویسے مائک بہت ٹھیک ہے آپ کا, مگر محنت بہت کرنا پڑی. تھوڑی سی آواز اگر بڑھائیں آپ, تھوڑی ہلکی واپسی دے دیں تھوڑی سی. جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ, تھوڑی سی ریپیٹ بڑھا دیں. جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. میرے نبی کی پیاری ماں جی آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب آمنہ فرماتی میرا لال میرا لجپال میرا
مدنی میرا سونا لجپال، آنے والا ہے وہ رات آئی جس رات میں میرا لال آیا، میرا لال آیا۔ رات جا رہی، لوگ کہتے کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں دیوبندی بہادی کہتے ہیں کہ آقا کریم سید کونین کے مسلمان دہشت گردی پھیلاتا، کتنے غیر مسلم میں سے بھی ملیں گے مسلمان دہشت گردی پھیلاتا۔ میں آپ کو میں سے جو پیغام دے کے جاؤں، میرے آقا سید کونین جس رات آئے، میرے مصطفیٰ نہ رات میں آئے، نہ رات میں آئے، نہ دن میں آئے۔ مصطفیٰ نہ رات میں آئے نہ دن میں آئے۔ کوئی سوال کرے گا عارف رضا قریشی تم کہتے ہو نہ رات میں آئے نہ دن میں آئے، میں کہوں گا ہاں میرا نبی نہ رات میں آیا نہ دن میں آیا۔ رات جا رہی تھی دن نہ رہا تھا، نہ رات تھی نہ دن تھا، میرے مصطفیٰ اس لیے کہ میرے آقا اگر رات میں آتے، یہ رات شان سے دن سے کہتا ہو دل، میں مبارک وادیوں کے لائق، میں بڑی شانوں والی ہوں، اس لیے اللہ کا آخری نبی، 1.25 لاکھ نبیوں کا نبی مجھ میں محمد تشریف لائے ہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ دن میں آتے تو دن رات سے کہتا ہو رات تجھ سے افضل میں ہوں، اس لیے کہ لجپال نبی تجھ میں نہیں آئے مجھ دن میں آئے ہیں۔ میں شانوں والا ہوں تو میرے نبی نے ان دونوں کے جھگڑے کو مٹانے کے لیے میرے مصطفیٰ نہ رات میں آئے نہ دن میں آئے۔ رات جا رہی تھی دن نہ رہا تھا، اجالا ختم ہو رہا تھا، اندھیرا ختم ہو رہا تھا، اجالا آ رہا تھا۔ پوری کائنات میں جو اجالا ہے یہ اجالا تیرے میرے نبی کا، تیرے میرے نبی کا صدقہ آئی اجالا آپ کو باہر دکھ رہی ہے۔ کائنات میں جتنی بھی چمک ہے دمک ہے یہ سب میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ابھی میرے لال کی محمد سے بھی آخری مہینہ چل رہا تھا۔ میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں میں حمل سے تھی کہ میرے لال کا پیدائش کا وقت بالکل قریب تھا، مجھے دو چیزیں بڑی پریشان کر رہی تھی۔ ایک چیز میرے دل میں میرے ذہن میں پریشان کر رہی تھی، ایک خیال نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا، وہ خیال یہ تھا کہ میرے جس گھر میں تھی اس گھر میں میرے پاس میری ہیلپری کے لیے کوئی عورت موجود نہیں تھی، میں تنہا تھی۔ میرے سسر جناب حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں میں پریشان تھی، دوسری پریشانی مجھے ایک اور لائق تھی، ایک چیز نے اور پریشان کر رکھا تھا۔ جس رات میں میرے لال کی پیدائش ہونے والی تھی اس وقت میں میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے دیا موجود نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے میرے گھر میں ایندھن موجود نہیں تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جو یہ دو چیزیں مجھے لاحق تھی، بڑا پریشان کیے ہوئے تھی۔ ایک تو پریشانی یہ تھی کہ میرے گھر میں اجالا کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں، کوئی دیا نہیں، کوئی چراغ نہیں۔ دوسرا یہ کوئی عورت جس وقت میں ایسے وقت میں عورت جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو کسی عورت کی ہیلپ کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میں کوئی دوسری عورت نہیں تھی۔ اچانک میرے دل میں یہ خیال ہی تھا، میں اس خیال کو لے کے بڑی پریشان تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہوں میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی، میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگی۔ ان پھٹی ہوئی دیواروں سے کیا دیکھتی ہوں لمبے لمبے قدوں والی، خوبصورت والوں والی، خوبصورت چہرے والی، خوبصورت آنکھوں والی عورتیں آنا شروع ہو گئی۔ ایک آئی میں نے کہا آنے والی یہ کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ آنے والی کہتی آمنہ ڈرنا نہیں ہے، پریشان ہونا نہیں، اس لیے کہ آمنہ میرے نبی کی ماں جی نے اس سے پہلے کبھی ایسی عورتیں دیکھی نہیں تھی، اتنے حسن والی اتنی لمبے قدوں والی عورتیں دیکھی نہیں۔ آپ فرماتی میں ڈر گئی، حیران و ششدر رہ گئی۔ آنے والی یہ کون ہو؟ کہتی آمنہ ڈرنا نہیں ہے، میں جنت سے آدم علیہ السلام کی
आए हो, ए आने वाली हो क्यों आई हो, आने वाली खेती आमिना तुझे मुबारक हो, तुम 1.25 लाख नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली है। दूसरी आई, मैंने कहा तुम कौन हो, कहने लगी आमिना मैं हाजरा अल्लाह के नबी इस्माइल की माँ हूँ। तीसरी आई, कहने लगी आने के बाद में बोली मैं मरियम अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह की माँ हो, क्यों आई हो, आने वाली खेतियां में ना तुम्हें मुबारक देने, तुम अल्लाह के आखिरी नबी की माँ बनने वाली हो। ओ सलाम तुझे बेबी आमिना, तेरे लाल पर बेदरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसे माँ है तमाम है। मेरे नबी की प्यारी माँ जी हजरत आमिना फरमाती उसके बाद में मेरे घर में अजब अजब तरीके के परिंदे आना शुरू हो गए। कहते मुस्तफा हमारी तरह है, ओ दे मुंह मसूर की दाल, बोले मुस्तफा हमारी तरह। वो अपनी सूरत देख, अगर अपनी सूरत को देखे और कह दे अपनी बीवी से मैं तेरी तरह हूँ, तो बीवी कहेगी तू कहाँ मैं कहाँ। तेरी बीवी तुझे पसंद नहीं करेगी अपनी तरह कहने को, अगर अपनी तरह अपनी बीवी से कह दे तब ये पसंद नहीं करेगी। भाभी देवबंदी इधर उधर वाले कहते हैं हुजूर हमारी तरह है, अगर हुजूर तुम्हारी तरह है, मैं बात बल्कि हकीकत बताने जा रहा हूँ, अगर तुम्हारी तरह है हुजूर, आओ हुजूर कमालात देखो, मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कितना नवाजा, मुस्तफ़ा को अल्लाह ने देखो कितना नवाजा। मेरे आका की प्यारी वालिदा तैयबा ताहिरा फरमाती मेरा लजपाल पैदा होने वाला था, मेरे घर में अजब अजब तरीके के परिंदे आना शुरू हो गए, अपनी चोंचों में मोती लेके आए, मेरे बिस्तर के चारों तरफ बखेरना शुरू कर दिए। हमारे भी घरों में औरतें हमल से होती है, बच्चों की पैदाइश होती है, कोई बच्चा भी ऐसा पैदाइश के वक्त में किसी माँ के घर में कोई परिंदा क्या कोई कौआ भी आके बैठा हो इस्तकबाल के लिए, मगर अल्लाह ने जन्नत से मेरे आका सैयद कौनैन की विलादत के वक्त में परिंदों को भेजा, हीरे मोती लेके आए, चारों तरफ से बखेरना शुरू कर दिए। आप फरमाती उसके बाद में मैंने देखा एक हसीनो जमील औरत आई, आने के बाद में मैंने कहा आने वाली कौन है, कहती है आमिना डरना नहीं, परेशान नहीं होना है, हैरान नहीं होना है आमिना, मैं जन्नत से हूरों की मलका अपने नबी के इस्तकबाल के लिए आई हूँ। आमिना तनखा नहीं आई हो, जन्नत से अल्लाह ने हूरों को साथ में भेजा है, मैं तन्हा नहीं, हूरों को साथ में हूरों की मलका आई हूँ, इसलिए कि तुझे मुबारकबादी देने, इसलिए तू आखिरी नबी अल्लाह के नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। हज़रत आमिना फरमाती, फिर उसके बाद में आप फरमाती फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से हो गया नूर का मेरे नूर से, मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी वहां लेके आपको आ रहा हूँ। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। आरिफ रज़ा कुरैशी जो बात भी कहेगा वो दलील या तो कुरान से होगी फिर या हदीस से होगी। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, उसकी आखिरी आयत है वह सिराजम मुनीरा, इसका तर्जुमा मैंने किया महबूब मैंने आपको चमका के भेजा है, मैंने आपको चमका के भेजा है, और जो आपसे मिल जाएगा, जो आपसे कांटेक्ट बनाएगा वो भी चमक जाएगा। अब देखिए कैसे चमकेगा। जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की प्यारी माँ जी आमिना फरमाती मेरा लाल की पैदाइश का वक्त हुआ, जब मेरा लाल आया फखरज मिन्नी नूर, हो गया मेरे बदन से नूर का ज़ुहूर, आ गए कायनात में रब के महबूब, आ गए कायनात में प्यारे
میرے حبیب میرے آقا سید کونین آئے، آپ فرماتی اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا اپنے لال اپنے لطفال اپنے محمد کو دیکھوں، اپنے بیٹے کو دیکھوں، میرا لال ہے کیسا۔ ہر ایک عورت کی تمنا اور آرزو ہوتی، اس لیے کہ جس وقت میں عورت حمل سے ہوتی ہے بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر یہ ساری پریشانیاں برداشت کرتی ہے، مگر اپنے لال کو آنگن میں کھیلنا یہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ بچوں کی قدر تو وہ جانتے ہیں کہ جن کے بچے نہیں ہوتے، ان سے پوچھو کہ بچہ اولاد کتنی قیمت نعمت ہے اللہ ہے۔ ہاں اولاد جن کے 5 بچے نہیں ہیں، لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ نبی کی ماں فرماتی ہیں میرے مصطفیٰ آئے، میرے دل میں خیال آیا کہ اپنے محبوب محمد اپنے لال لجپال کو دیکھوں تو صحیح کہ ہے کیسا۔ ہر ایک عورت دیکھتی ہے، آپ فرماتی جب میں نے دیکھا، میں میلاد والے جملے پڑھنے جا رہا ہوں، جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ، اور سب کو بولتے یا رسول اللہ۔ میرے نبی کی ماں جی آمنہ فرماتی فرائیتہ کان مکہولا مدہونا مختونا مغسولا، بولیں آپ لوگ جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ۔ فرائیتہ کان مکہولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا محترا مطہرا کان میں نے دیکھا، میرے دل میں خیال آیا میں اپنے لال کو دیکھوں تو میں کیا دیکھتی ہوں جو کہتے میرے نبی اپنی طرح بشر جنہیں میرے نبی کو اپنی طرح بشر بتانا آتا ہے۔ آج دیکھو میرا نبی تیری طرح ہے، یا میرا نبی افضل البشر ہے، یا میرا نبی کائنات میں سب سے افضل والا سب سے سونا ہے۔ میرے آقا کی والدہ فرماتی فرائیتو کان مکہولا، میں نے دیکھا میرے لال کے سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے کوئی بچہ جو پیدا ہوا ہو تو پیدا ہوتے ہی سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہو۔ میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے بیٹے کے سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، ختنہ کیے ہوئے ہیں، ناف کٹے ہوئے ہیں، پاک و صاف ہے، مشک عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہے، کان ساجدہ۔ ادھر میرا لجپال محمد آئے، آتے ہی میرے لجپال نے سر کو سجدے میں رکھ دیا، سجدے میں سر کو رکھا۔ میرے نبی کی پیاری ماں جی فرماتی میرے دل میں خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح میرے لال نے سر کو سجدے میں کیوں رکھا ہے۔ جب آپ نے دیکھا سر کو سجدے میں رکھے ہوئے تو آپ کی نظر معجزے والے ہونٹوں پہ پڑ گئی ہے، اور ہونٹوں پہ پڑی تو دیکھا کہ ہونٹ میرے نبی کے لبہائے ناز ہل رہے ہیں، نبی کے لبہائے ناز، نبی کے ہونٹ معجزے والے ہل رہے ہیں۔ جب میرے نبی کے ہونٹوں کو ہلتا ہوا دیکھا تو پھر دل میں خیال آیا سنو تو صحیح، یہ پہلا دن ہے، پہلا دن ایک دن بھی نہیں گزرا، چند گھنٹوں کی بات بھی نہیں ہے، چند سیکنڈ کی بات ہے کہ میں نے دیکھا میرے لال کے ہونٹ ہل رہے۔ میں نے ان ہونٹوں کو ہلتے ہوئے ہونٹوں کو کان پہ لگایا، کان پہ لگانا تھا، سنو تو صحیح آواز کیا آ رہی تو آواز 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 آواز، اگر آپ کی آواز مجھ تک پہنچ جائے تو میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ آواز آواز میرے مصطفیٰ کے لبہائے ناز سے کیا آواز آ رہی تو آواز آتی اللہم رب ہب لی امتی امتی امتی، او میرے پروردگارا، او میرے ربا، میری گنہگار امت کو بخش دے، میری گنہگار امت کو بخش دے۔ میرے مصطفیٰ سے دنیا میں آئے تو امت کو بخشوانے کی دعا کرتے ہوئے آئے۔ جب میدان محشر کا ہنگامہ برپا ہوگا، چاروں طرف سے انسان پریشان ہوگا، نفسی 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 کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا۔ ادھر میرا لجپال نبی رب کی بارگاہ میں سر کو جھکائے ہوں گے سجدے میں، اور رب کی بارگاہ میں کہیں گے یہی کلمہ رب حب لی امتی
उम्मती रब हबली उम्मती। रब फरमाएगा या मोहम्मद फरास का, ओ मेरे लजपाल नबी सर को उठाइए। मेरे रब कदीर के प्यारे नबी आकाए दो जहां आप रब की बारगाह में अर्ज करेंगे रब्बा ये सर मोहम्मद का जब तक नहीं उठेगा जब तक मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श नहीं देगा। ओ मेरे परवरदिगार मैंने खुद ये सर नहीं झुकाया, तूने ही तो मुझसे वादा कर रखा है। रब कदीर तेरा कुरान गवाह है, तूने कुरान में फरमाया वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ओ मेरे लजपाल नबी मैं तुम्हें इतना दूंगा तुम राजी हो जाओगे। शायर कहता है मेरे आका सर को सजदे से उठाएंगे नहीं, तो शायर कहता है शायर की ज़बानी सुनो अल्लाह क्या फरमाएगा। रब ने फरमाया जो मांगे दे दो, रब ने फरमाया जो मांगे दे दो। ऐ फरिश्तों मोहम्मद को देखो, सर है सजदे में आंखों में आंसू, सर है सजदे में आंखों में आंसू। रब कबली दुआ कर रहे हैं, सर है सजदे में आंखों में आंसू। रब कबली दुआ कर रहे हैं। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी को अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों का इमाम, 1.25 लाख नबियों का सरदार बनाया है। 11 रबी शरीफ का मुबारक और मुतबरक महीना चल रहा है। मैं चाहता हूँ वो से पाक का भी कुछ फैजान हासिल कर लिया जाए। मेरे सरकार वो से पाक को भी क्या समझते हो, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई।